अस्सलाम वालेकुम, good morning, सुबह बखैर. Welcome to Geo Pakistan with Humayun Abdullah. क्या हाल है? अच्छा, so I was going through something and I read a lot of year-enders actually, you know, playlists and songs and movies and all of because that. we are in December 2023. तो पता ये चला कि there was a word of the year as well. तो अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने एक वर्ड निकाला, बेसिकली जज किया, गेज किया कि this has to be the word of the year. और वो वर्ड है रिज, RIZZ. अच्छा, ये वही रिज है जिसका मतलब होता है करिश्मा, चार्म, यही बताया था ना? बताया था, सिखा के लाई थी मैं. इट्स ऑल अबाउट मी. तो मैंने बात इस तरह स्टार्ट हुई थी अब्दुल्ला और मेरी. मैंने जब कहा ना कि वर्ड जो है इट्स ऑल अबाउट मी, तो इसने कहा क्या मतलब, हुमा है वर्ड ऑफ द ईयर. मैंने कहा नो, इट्स रिज, और रिज का मतलब है कैरिज्मा या चार्म, चार्मिंग पर्सनैलिटी. अच्छा, if I ask you what would be your word of the year for 2023? रिज. नहीं, like your own. I haven't thought about that. What about you? My word would be vibe. Vibe. अच्छा, VIBE, vibe. क्या वाइब कर रहे हैं आप? वाइब एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जो हर सिचुएशन में फिट बैठ रहा है. आपकी लोगों के साथ वाइब मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई जगह अच्छी है तो वाइब आ रही है, तो वाइब बड़ी अच्छी नहीं आ रही है, म्यूजिक अच्छा हो, सनसेट हो, मूड ऑफ है तो आज वाइब नहीं है, मूड अच्छा है तो आज वाइब बहुत जबरदस्त है. लेकिन अब्दुल्ला, अच्छी चीजों में ही वाइब यूज होता है, बुरा हो तो फिर उसमें नहीं, फिर वो वाइब की एब्सेंस होती है ना फिर वहाँ पे. बेसिकली ये अब्दुल्ला का वर्ड ऑफ द ईयर नहीं है, ये इसकी सिचुएशन ऑफ द ईयर है. हाँ. तो वो चला है, वाइब अच्छी चली है. अभी भी आप अमेरिका से मतलब कहीं गए नहीं, मजा आ रहा है, नो वाइब ब्रो. नो वाइब ब्रो भी है साथ. अच्छा, बहुत हो गया, अभी जल्दी से हम काम की बातों पे आ जाते हैं. जियो पाकिस्तान टीवी हमारा ट्विटर हैंडल है. आप प्लीज अब जो भी कहना चाहते हैं हमें. हाँ, आपने ईयर एंड कुछ कथारसिस भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. डू राइट एंड टू अस. बट इन द मीन टाइम पाकिस्तान टीम जो है उसका दौरा है ऑस्ट्रेलिया का पहला इम्तिहान जी शुरू हो चुका है. प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच में टॉस जीतकर कौन खेल रहा है? पाकिस्तान की पहले बैटिंग जारी है. यस, ओके. पाकिस्तान के 3 विकेटों के नुकसान पर 168 रन हैं इस वक्त. और कप्तान, मतलब अब अपडेट हो गए होंगे अपेरेंटली, बताता हूँ आपको. कप्तान शान मसूद क्रीज पर 76 रन, सऊद शकील क्रीज पर मौजूद हैं. ओपनर बैटर इमाम उल हक सिर्फ 9 रन बना सके, जबकि अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं. और बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए हैं. और कहना मैं चाहता था नॉट आउट हुए हैं, लेकिन आउट हुए हैं. हाँ, पर आउट जो सच है वही बताना पड़ेगा. When it comes to Baba, अच्छा, बाय द वे, एज वी स्पीक स्कोर बढ़ता भी जा रहा है, तो 173 हो चुका है स्कोर इस वक्त. और कल आपको बता दें कि कैनबरा में दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की, जबकि ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम जो हैं उनकी जानिब से पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान टीम के एजाज में पहले ट्रॉफी. अच्छा, ये ट्रॉफी अच्छी है. आपको पता है ना, मैं बड़ी क्रिटिकल हो जाती हूँ ट्रॉफीज के मामले में, बट दिस वन आई थॉट वाज डिफरेंट. एंड और ये प्रैक्टिस मैच की ट्रॉफी है, अभी सीरीज की ट्रॉफी इसके बाद होगी. तो इसका जो पॉइंटर पोक है वो काफी डेंजरस भी हो सकता है. बट क्या लग रहा है आपको? क्रिस्टल बड़ी मल्टीपर्पज ट्रॉफी. नहीं, हेलो, वी आर नॉट गोइंग देयर. पहले मुझे बताइए ये क्या आपको. नहीं, क्रिस्टल पहले मुझे लग रहा था नहीं, मेटल है आई बिलीव ये. लेकिन ये मतलब ये मुझे दूर से अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ सोर्ड एज वेल. तलवार की लाइक अ जेट फाइटर और समथिंग एज वेल. इट लुक्स लाइक अ सोर्ड जिसकी नोक जो है बड़ी नोकीली और हार्मफुल भी हो सकती है. सो यस, वो बारीक तलवारें जो पुराने ज़माने की होती थीं, अगर कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा ना करे तो उसको वार्निंग भी दी जा सकती है कि ये ट्रॉफी लगा देंगे हम. मल्टीपर्पज इस ट्रॉफी को यूज किया जा सकता है. हैविंग सेड दैट, The trophy is beautiful. अच्छा, ये जो sword टाइप आपको नोकीली चीज नजर आ रही है ना, उसके इर्द छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, मतलब पूरी कार्विंग हुई है इसकी. We'll try to show you a close up of this. It's very different and pretty. So yeah, it is pretty. अच्छा, anyway, तो कल वो प्राइम मिनिस्टर ने, भाई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली एजाज में तकरीब रखी है हमारे खिलाड़ियों के, जिसमें हमारी टीम पूरी पहुंची हुई थी. और there you go, some visuals for you. हो गया ये? ओके, हो गया ये. तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट विल कीप यू अपडेटेड ड्यूरिंग द शो, क्योंकि ये मैच तो चल रहा है. आगे चले. अभी बात करेंगे सियासी मामलात की. आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन जारी है और अब महीनों
कि नहीं एक्चुअली इलेक्शन जो है वो हफ्तों या दिनों की दूरी पर है। दिनों पर हाँ, से, like it's not as if मैं कि वैसे 4 ज़रा दिन ज़्यादा बाद है। प्ले अप करना चाह रहा था लेकिन आपने उसे प्ले डाउन कर दिया। Thank you. अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जल्द से जुलूसों से कुछ इंतखाबी माहौल तो बना है, लेकिन इलेक्शन की रिवायती गहमा गहमी जोश व खरोश दिखाई नहीं देता। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का दावा करने वाली मुस्लिम लीग नून को टिकटों की तकसीम में ही कई चैलेंजेस का सामना है भाई। बाज़ हैवी वेट्स रहनुमाओं के हल्के पार्टी के लिए इम्तिहान साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है लड़ाइयाँ पड़ेंगी। जिनमें बड़े लोग हैं, आपको बता देते हैं कि जिनमें जैसे कि नारोवाल और शकरगढ़ का हल्का है। शकरगढ़ का हल्का जो है वो शामिल है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और लीगी रहनुमा दानियाल अजीज के दरमियान सियासी कशमकश इतनी बढ़ गई है कि ये मीडिया की जंग ज़ीनत है। बनी। बिल्कुल, ये मतलब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो सोच ही लें कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, और दोनों रहनुमा एक दूसरे पर मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहे हैं। देखें, ये जो हर महीने मीटिंग्स करते रहे हैं, नेशनल प्राइस कंट्रोल की एक इतना बड़ा अदारा इन्होंने संभाला हुआ था, उसमें ये बात मुझे बता देना, या इनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वहाँ क्या लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर? कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये दोबारा बराजमान हो जाए आके और इसी तरह से अपने महकमे की और पाकिस्तान की महंगाई की तबाही करते चले जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं, ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, क्या वज़ीर मनसूबा बंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है, या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन दुख हुआ है, वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। एक्चुअली अच्छा, हाँ, दानियाल अजीज़ ने ही गुफ्तगू की है। एहसन इकबाल साहब ने तो सिर्फ रंज और दुख का ही इजहार किया। अच्छा, एहसन इकबाल जो है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दानियाल अजीज़ के हल्के से अपने बेटे अहमद इकबाल उनका नाम है, उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, जबकि दानियाल अजीज़ जो है वो अवैस कासिम को टिकट देना चाहते हैं, उसके हामी हैं। और ये आपको याद दिला दें कि अवैस कासिम वही हैं जिन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीटीआई के निशान पर इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे वैसे वो। और साथ ही राना सनाउल्लाह ऑब्वियसली ज़रा पीस कीपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब ये तनाज़े जो है ना, सब कुछ हल हो जाएगा, कोई इतनी बिग डील नहीं। वैसे ना मुझे ये बेटों को इलेक्शन लड़ाना इट नेवर मेक सेंस टू मी। पता नहीं, वैसे इन सब के A बच्चे lot of the time it doesn't work out either. I think लोगों में भी थोड़ा सा शऊर आ गया है। So anyway, राना साहब का क्या कहना कह रहे हैं सुने। दानियाल अजीज़ साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज़ साहब। उस वक्त वो बात करते, 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके। सो ये तनाज़ा हल कैसे होगा, कब होगा, जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। उधर ये भी कहा जा रहा है कि NA-16 एबटाबाद में भी 2 लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मेहताब अब्बासी पार्टी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। ये दोनों अफराद यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। रिवायती तौर पर यह हल्का सरदार मेहताब अब्बासी का रहा है। मुफाहमत ना हुई तो यह हल्का भी पार्टी के लिए खासा मुश्किल साबित हो रहा है। उधर मरी से कई बार मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ से गहरी दोस्ती का दम भरने वाले शाहिद खाकान अब्बासी अभी तक पार्टी से नाराज़ हैं, बल्कि वो तो कह चुके हैं कि नून लीग का टिकट नहीं लेंगे।
اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور بھی بتا دیں کہ فیصل آباد کے حلقہ NA 102 میں لیگی رہنما طلال چودھری اور تحریک انصاف چھوڑنے والے نواب شیر وسیر کے درمیان مقابلے کی اطلاعات ہیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کوشش کر رہے ہیں کہ شیر وسیر کو نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے، جبکہ طلال چودھری پارٹی سے وفاداری نبھانے پر زیادہ قابل قبول سمجھے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے، مگر زیادہ الیکٹیبل کون ہے؟ تاہم راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ PDM حکومت کے دوران نون لیگ نے اس حلقے میں اپنا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، ابھی الیکشن مہم بھی چلانی ہے۔ نون لیگ ٹکٹوں کے تنازع سے جلد باہر نہ آئی تو مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ چند ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سنا ہے کہ بعض حلقوں میں مسائل ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پتہ کر لیتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ از ود اس۔ رانا صاحب، اب یہ صرف SN اقبال یا دانیال عزیز کا معاملہ نہیں رہا، کچھ اور جگہوں سے بھی خبریں ہیں کہ ٹکٹوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ سخت تحفظات رکھتے ہیں۔ تو اسے الیکشن سیزن کی ایک نارمل روٹین سمجھے یا آپ لوگ سنجیدہ ہیں کہ ایسی شکایت آ رہی ہیں اور ان کو حل بھی ہونا چاہیے؟ مطلب آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور اس میں لوگوں کے تحفظات بھی ہوں گے، لوگوں کی ناراضگیاں بھی ہوں گی۔ جب ایک ایک حلقے سے 13 لوگ جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور سبھی کا یہ موقف ہے کہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، تو جب ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا تو باقی جو 10-11 ہوں گے تو ان کی طرف سے ناراضگی یا چھوٹی موٹی جو ہے وہ احتجاج کی بات جو ہے وہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے، ہر دفعہ ہوتی ہے۔ تو اسے پھر جو ہے وہ پارٹی اپنے طریقے سے جو ہے وہ معاملہ فہمی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ نارووال میں جو ناراضگی ہمارے 2 سینئر لوگوں کے درمیان ہوئی ہے وہ بھی ایک حلقے کی وجہ سے ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گجرانوالہ ڈویژن کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کرے گا تو میرٹ کے اوپر اس حلقے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے مطابق یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے۔ چلیں، آپ نے نارووال کی بات کر ہی دی ہے رانا صاحب، تو جب یہ بات آتی ہے نا کہ فلاں امیدوار اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ مانگ رہا ہے اور ہم ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے میرٹ پر پورا بھی اترتے ہیں اور سیاست میں انہوں نے انویسٹ بھی کیا ہو، لیکن پھر بھی ظاہر سوالات تو اٹھتے ہیں، اور کم سے کم مسلم لیگ نون کی حد تک تو یہ مطالبہ فار دا ٹائم بینگ اس شخص کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ لوگ تو سارے خود ہی فیملی کی سیاست کرتے ہیں، آپ لوگ تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں ٹکٹ بانٹتے ہیں۔ سو ٹھیک ہے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی حق ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ٹکٹیں مانگیں آپ سے۔ دیکھیں، یہ خواہ جو ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے۔ اگر ڈاکٹر کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر، فوجی کا بچہ فوجی، اور اسی طرح سے انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ والدین کے پروفیشن سے، والدین کے بزنس سے منسلک ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اگر ایک سیاستدان کے بچے جو ہیں وہ اگر سیاست میں دلچسپی لیں تو اس میں کون سی جو ہے وہ کوئی اچنبے والی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے نا، تائید تو مینڈیٹ تو عوام نے دینا ہے۔ عوام جو ہے وہ اس کے معیار پہ کوئی پورا اترے گا تو پھر ہی وہ آگے چل کے ممبر پارلیمنٹ بن سکے گا یا بطور سیاستدان جو ہے وہ خدمت سر انجام دے سکے گا۔ تو اس لیے یہ ہر پارٹی میں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو اس میں بچے بالکل اپنے ماں باپ کے پروفیشن میں دلچسپی لیتے ہیں، تو اس لیے شریف فیملی ہو یا اور کسی کی فیملی ہو، تو اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حد پہ تنقید بنایا جائے۔ سر رانا صاحب، آپ سے بات کر کے لگتا ہے کہ کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں۔ پہلے آپ نے ان ناراضگیوں کو کہا کہ یہ تو معمول کی بات ہے، یہ تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، اب بچے تو وہی پروفیشن جوائن کرتے ہیں، بٹ پالیٹکس از ڈفرینٹ دین انجینئرنگ اینڈ اینی تھنگ ایلس۔ خیر اینی وے، ناراضگیوں کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ناراضگیوں والے خانے میں ایک نام سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بھی ہے، جو بہت سے معاملات پر ناراض ہیں اور ناراض نظر آتے ہیں۔ تو اتنے سینئر آدمی ہیں، کیا انہیں منانے کی کوئی کوشش نہیں آپ لوگ کر رہے اپنی طرف سے؟ مطلب میاں صاحب خود بات کر لیں، کچھ اس قسم کی کچھ کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ناراض نہیں ہیں، نہ انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
ان کا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ، سیاسی رہنما کے طور پہ ان کا ایک موقف ہے، اور اس موقف کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خود کو الیکشن پولیٹکس سے علیحدہ کر لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو جب انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو پھر وہ سارے اس عمل سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، پھر ان کا اس عمل میں تو کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں بنتا۔ تو اس کے علاوہ تو ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی ان کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی پارٹی نے ان کو کسی معاملے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھا۔ وہ ان کا ایک سیاسی موقف ہے، اور ایک سیاسی کارکن کا ایک موقف ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اس الیکشن کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب کیا ہونا چاہیے یہ کبھی انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ ویسے وہ کافی دفعہ وضاحت بھی کر چکے ہیں کیا ہونا چاہیے، اور ناراضی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے تو چلیں اب پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ وہ کافی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ناراض ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اینی وے وہ میٹنگز میں نہیں ہوتے، کہیں کوئی رابطہ نہیں ہے برملا۔ اب میری بات سنیں، اس سے زیادہ وہ کیا ناراضی کا اظہار کریں کہ وہ ٹکٹ نہیں لیں گے؟ سابق وزیر اعظم رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے، رانا صاحب، آپ تو مطلب کیسے اپنے دوستوں کو مینج کرتے ہیں اگر آپ کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ کون ناراض ہے اور کوئی کون مسئلہ خفا نہیں، نہیں ایوری تھنگ ہے؟ از گڈ۔ اچھا، اب آخر میں وہی سوال پوچھیں گے جو روایتی سا بنتا جا رہا ہے ایکچولی، کہ الیکشن اسکیجول آنے کو ہے، میاں نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں، کیا بر وقت ان کی اہلیت بحال کرا لیں گے آپ لوگ، یا وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی بیک اپ نام ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، ان کی 2 اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ تھیں، ان میں سے ایک میں وہ بری ہو چکے ہیں، دوسری اپیل بھی جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی 1 یا 2 دن سے زیادہ ٹائم لگے۔ وہ تو بالکل جو سزا ہے وہ تو ایک مذاق ہے، وہ تو سزا دینے والے نے باقاعدہ گھر آ کے معافی بھی مانگی اور کہا کہ میں بہت انڈر پریشر تھا اور میں نے جو ہے وہ غلط سزا دی ہے۔ تو وہ تو، اور پھر اس کو اسی بنیاد کے اوپر ان جج صاحب کو، ملک ارشد کو سروس سے بھی نکالا گیا، لیکن یہ سزا جو ہے وہ بحال رکھی گئی۔ تو یہ سزا جو ہے یہ ختم ہونے کے بعد میاں نواز شریف صاحب پوری طرح سے اہل ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن لڑیں گے بھی، اور کامیابی کی صورت میں انشاءاللہ وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ شکریہ آپ کا رانا صاحب۔ Okay, thank you. You know, I feel bad for all those friends and also شاہد خاقان عباسی جو ہوتے ناراض ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دوستوں کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ وہ ان سے ناراض ہیں۔ نہیں پتہ ہوتا ہے، بس ماننا نہیں ہے۔ ماننا نہیں ہے۔ Do you think کہ پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کے وہ ایک اور انہوں نے ایک فورم سا بنایا، فورم بنا رہے ہیں یا واٹ ایور، مے بی ہی از مور کنسنٹریٹنگ آن دیٹ، ہی از ڈن ود پالیٹکس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر واٹ ایور اٹ I'm generally talking about friendship. It is such a sad thing. اگر آپ ہو ناراض اور جس سے آپ ناراض ہوں کہ مجھ سے تو ناراض ہی نہیں ہے، اور ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے عبداللہ ایئر اینڈ ہو گیا ہے، دوستیاں شوستیاں دوبارہ کر لیں رانا صاحب، یہ آپ کے لیے بھی مطلب یہ ایڈوائس تھی، کر لیں دوستی دوبارہ اور مان جائیں کہ وہ کس بات پہ ناراض ہیں۔ یہ خبر ہے جو کہ لوگوں کو بڑا ہی اعتراض ہوا اس پہ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے تو بالکل ہی ٹھیک بات لگی، بٹ دیٹس جسٹ می۔ عبداللہ آپ سے بھی ابھی پوچھیں گے۔ ہوا یہ کہ پشاور میں قائم گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں دولہا دلہن کے فوٹو شوٹ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، ان کا فوٹو شوٹ ہوا ہے، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ نیولی ویڈ ایک جوڑا ہے اور وہ خوبصورت سراؤنڈنگ میں گورنر ہاؤس کی اپنا فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں۔ تو ویڈیو جب وائرل ہوئی، جب نکلی تو عوام کی شدید تنقید ہوئی بھائی اس بات پہ۔ I didn't get that, I'll be very honest۔ اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس میں فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ مجھے اس پہ بھی اعتراض نہ ہو، دولہا دلہن کے فوٹو شوٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، so it is not such a big deal۔ He didn't really say those words۔ اچھا، by the way I'm sorry، مجھے بھی یہ تنقید بالکل جائز نہیں لگ رہی ہے۔ یہ ہم نے عمارتیں ٹھیک ہے بڑی اہم ہیں، ان کو ہم نے اتنا لوگوں کی ایکسس سے دور کیوں کرنا ہے؟ ویسے گورنر ہاؤس میں I'm sorry کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی گورنر ہاؤس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ I'm sorry بالکل غیر ضروری میٹنگز اور بلا وجہ بس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اپنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، کھانا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے عوام بھی آئیں اپنی شادی کے شوٹ کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اچھی سیٹنگ ہے، اتنے پیسے دے کے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے تو کچھ کرا as long as nobody is damaging anything۔ ہر جگہ لوگوں کو ایکسس ہونی چاہیے تصویریں کھنچوانے کی۔ میں ایک بات بتاؤں، اول تو ہم دنیا کی سب سے بھونڈی قوم ہے میوزیمز بنانے میں، ہم آج تک
पार्टीशन के ऊपर एक म्यूजियम नहीं बना सके जिसमें ट्रेन हो, दिखाएं लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं। मतलब आपको पता है किस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड हर चीज़ का उनका एक म्यूजियम होता है, हर चीज़ का। हमारे मोहट्टा पैलेस को इन्होंने अंदर से म्यूजियम, तस्वीरी सॉर्ट ऑफ म्यूजियम ही है वो, बस उसमें तस्वीरें ही हैं। इट इज़ क्वाइट सॉर्ट ऑफ वेरी बोरिंग, ऑल्दो उसमें चंद गंधारा तहजीब के वो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ उनकी डिस्क्रिप्शन पे कि वो कहाँ से मिले थे, कब मिले थे, असली हैं नकली हैं, क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है। अच्छा ये मूर्ति है, ये फिगर है, कोई एतराज़ है उसमें? नहीं, मैं आपको बताऊँ वहाँ आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते। क्यों 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 Why फ्लैश not? से क्या खराब मतलब हो आप जाएंगे दुनिया के महंगे से महंगे म्यूजियम अच्छा, में, can I just say- यूनिक से यूनिक आर्टिफैक्ट्स वाले सुनो ना। म्यूजियम में आप जाके तस्वीरें खींच सकते हैं। आप क्यों मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते? चलो वहाँ ये पे? एक और पॉइंट था, लेकिन कमिंग बैक टू दिस फोटो शूट एंड द गवर्नर हाउस, तो ये गवर्नर हाउस में ला करते नहीं फिर रहे, एक मुख्तस एरिया है लाइक अ गार्डन एंड स्टफ, बस उधर तक जाके आप करवा सकते हैं। लोग एक्चुअली इस चीज़ की बुकिंग करवाते हैं जब उन्होंने फोटो शूट, अ लॉट ऑफ पीपल वांट अ गुड लोकेशन, तो वो फोटो शूट वहाँ हो जाता है, आप बुकिंग करवाते हैं, आप जाके करते हैं। और इन दिनों आपको वैसे बता दें कि कौन है वहाँ, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हाँ। समधी हैं हाजी गुलाम अली साहब। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हाजी गुलाम अली बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, उन्होंने आवाम अच्छा लग रहा है, आवाम को very रसाई nice, दी हुई है इसको गवर्नर हाउस में शूट कराने की, बिल्कुल। और एतराज मुझे लगता है लोगों को ये है कि ये कोई वो जो आंखें नीचे वाला ये जो होता है ना एक ट्रेडिशनल शूट, ये वो नहीं था। दे वर अ वेरी हैप्पी कपल, अ लिटिल बिट रनिंग अराउंड ओवर देयर, वीडियो बन रही थी उनकी। शायद ये तकलीफ हुई हो आवाम को, हमें बेसिकली मतलब दूल्हा दुल्हन खुश हैं, भाग रहे हैं घास पे, तो उस पे ज्यादा प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है। ये problem अदरवाइज अगर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे होते तो ये आज ये हंगामा भी ना होती। आई थिंक सो, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज जाके करवाओ। मतलब हर चीज पे हम लोग क्यों लोगों का गला दबाने पे आए हुए हैं कि कोई खुशी ना मिले गई गलती से किसी को, कराओ भी। मेरा ख्याल है कि जो इमारतें नहीं भी हैं आवाम की एक्सेस में क्यों नहीं है इमारतें? हर जगह आपको तस्वीरें और वीडियो बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। वाई नॉट? और मुझे कोई प्लीज़ बता सकता है कराची के एडमिनिस्ट्रेशन में से कि आप म्यूज़ियम के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन लेके क्यों नहीं जा सकते? आपने तस्वीरें ही बनानी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें बनाएंगे तो लोगों को पता लगेगा म्यूज़ियम में क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, टूरिज्म होगा, सारा कुछ होगा। आई थॉट ऑफ वन मोर थिंग कि शायद लोगों को इसलिए भी तनकीद कर रहे थे इस चीज़ का, बिकॉज आपको याद है ना कि पिछले दौर में वादे हुए थे कि गवर्नर हाउसेज जो है यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, तो ये बनी फलाना नहीं लाइब्रेरीज बनेंगी, वो नहीं हुआ। तो एकदम से नजरें वापस आ गई कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा है, लोगों की शादी का शूट ही हो रहा है ना। सिट डाउन एवरीबॉडी, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आगे चलें। हम लोगों को ना जरा इजी आगे होने की जरूरत चलना है। है हाँ, हमें। मतलब मुझे कुछ अफसोस भी होता है कि हम Year end पे हमने गुस्सा किन मामलों पे अपना दिमाग खपाने लग जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। एक तो पहले बिजली की कीमतें आवाम के बस से बाहर हैं और AC चलाना तो दूर की बात है। मेरी बात सुने, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आया है, कोई AC नहीं चला, मेरा बिल बहुत ज़्यादा हाँ, AC तो अब चल ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं चला AC। और मैं हैरान हूँ, गर्मी के मौसम जितना बिल आया है, पता नहीं ओवर बिलिंग है क्या है। तो फिर पंखे देख लें, चलाने, हमारे साथ ये हो रहा है, मतलब आवाम की आवाज़ ही है ना हम लोग। बिजली की कंपनियां 2 नंबर तरीके से झूठे बिल भेजकर महंगाई के मारे आवाम का मजीद खून निचोड़ रही हैं। यही हुआ है मुझे लगता है मेरे साथ भी। इस बात का इंकशाफ खुद हुकूमती इदारे नैपरा ने किया है। नैपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कंपनियों ने सारिफीन से 100% तक इजाफी चार्जेस वसूल किए हैं और इस लूट मार में कोई एक कंपनी भी पीछे नहीं रही, बल्कि जिसका जितना दाव लगा उसने लगाया। के इलेक्ट्रिक, मैं वैसे सोच रहा हूँ अपना बिल चेक कराऊँ फिर, अगर के इलेक्ट्रिक भी इनमें शामिल है, क्योंकि अच्छा के इलेक्ट्रिक भी है, हेस्को भी है और मेपको भी है। हाँ, कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही हो। इसकी खुली धोखाबाजी का तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया हुआ है। बाज़ कंपनियों ने गलत तस्वीरों के साथ ज़्यादा बिल भेजे हैं। कानून के तहत मीटर रीडिंग 30 दिन के अंदर नहीं की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन को बुलंद स्लैब में डाला जा सके। आप इनकी 2 नंबरियाँ, आप इनकी 2 नंबरियाँ चेक करें ज़रा, मैं कहता हूँ शर्म आनी क्या बात चाहिए। कर रहे हैं। 1 करोड़ 37 लाख से जायद घरेलू सारिफीन को 2 महीनों के बिल 30 दिन से जायद मुद्दत के भेजे गए हैं। और बुलंद स्लैब जो है उसके मुताबिक चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं नेचुरली। और चलें, ये तो पता चल गया कि बिजली की कंपनियां आवाम की जेबों पर कैसे डाके डाल रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि नेपरा आवाम के साथ होने वाली इस ज़्यादती और लूट मार की तलाफ़ी करती। खैर ये तो हम सजेस्ट ही करें, आज तक तलाफ़ी हुई है, लेकिन उल्टा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ज़रिए फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद 3 रुपये 7 पैसे महंगी कर दी गई है। और बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। और देखा जाए तो ये बज़ाते खुद नेपरा के अपने खिलाफ भी चार्जशीट है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल अगर आप इसको एक और जाविये से देखें तो डेफिनेटली यही नज़र आएगा। और नेपरा अफसरान अगर आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो किस मुँह से फिर आवाम के खून पसीने की कमाई से ये लोग करोड़ों रुपए जो है ना उनकी तनख्वाहें ले रहे हैं। देखिए ये सारी कड़ियाँ फिर जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं कि हमसे क्यों ले रहे हो। सोचें ज़रा, वैसे इतना मुश्किल नहीं था। हम जब 2 नंबरी करने पे आई जाएं तो हमने सोचा कि हम 30 दिन के बाद मीटर रीडिंग करेंगे, ज़्यादा यूनिट चार्ज होंगे, स्लैब बढ़ जाएगा। मतलब आप 2 नंबरी के तरीके चेक करें। पहले हमारी जिंदगियां बहुत आसान है जो ये देखिए पहले आपने एक सहूलत की वो स्लैब्स डाल के ना कि 100 यूनिट्स होंगे तो ये स्लैब है 200 अब हम स्लैब बढ़ाएंगे नहीं ना एग्जैक्टली अब हम फिर आपको आपके बिल्स भी आपको 2-2 महीने बाद देंगे ताकि आपका इनवेरिएबली स्लैब फिर बढ़ ही जाए और आपको ज़्यादा ही देना पड़े। ये बड़ी चोर बाजारी हो रही है। एटलीस्ट हर कोई अपने एग्जैक्टली क्या हुआ। सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि ये जो ओवर बिलिंग वाला मामला है ये कैसे मंजर आम पर आया और क्या एक्चुअली किया जा रहा है। सैफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ज़रा बता दें कि किस तरह से दाव लगाकर लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं और जिनकी जेबों से पैसे निकल गए हैं वो अब क्या करें। देखिए अब्दुल्ला, इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब सार्फिन ने काफ़ी ज़्यादा, आपको मालूम होगा कि शोर किया कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा हैं, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ये मैच नहीं करते। और जुलाई और अगस्त के जुलाई और अगस्त के महीने में ये मसला पैदा हुआ था। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा मसला ये नहीं है, मसला वो है क्योंकि अभी हमने टैरिफ चेंज किया है। तो इस हवाले से जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई पूरे पाकिस्तान से तो नेपरा ने एक इंक्वायरी शुरू की जिसमें जो कंसर्न डिस्कोस थी और साथ के इलेक्टर को भी बुलाया गया। तो इसके बाद एक इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट अभी सामने आ गई है। ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जिसने सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने की बुनियाद पर यह कहा कि तकरीबन इन महीनों में 1,39,00,000 ऐसे सार्फिन हैं जिनके जो बिल हैं जो 30 दिनों की बुनियाद पर जो बनने चाहिए थे वो यानी कि ज़्यादा दिनों के, किसी के 33। तो अभी तो ये जुलाई अगस्त का एक अच्छा चटा खुला है, ये सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर में भी लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चल रहा होगा क्योंकि रिपोर्ट तो अभी आई है। ये ठीक नहीं हुआ ना, इसीलिए तो अभी तक चल रहा है ये। देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि मामला तब नज़र आया इनको जब अवाम ने खुद कहा कि हमारे साथ ज़्यादती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो बनता है पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है वजारत पावर की, जो इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन जो है वो मॉनिटर करती है, वो सोई रहती है। जब जो कंज्यूमर है सवाल उठाता है तो सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि अभी आपको मालूम है कि सितंबर से पूरे मुल्क में चोरी के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है। जब ये सारी की सारी कंपनियां खुद चोर हैं, आप रिपोर्ट आपने देखी होगी, अभी आपने चलाई भी है, तो उस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। आप के इलेक्ट्रिक को हम फिल वक्त साइट पर रखते हैं क्योंकि के इलेक्ट्रिक में ज़्यादा जो इस तरह की जो ख़राबियाँ कम नज़र आई हैं। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि इनके जो मीटर रीडिंग की जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं है। वो तकरीबन जुलाई के महीने में तकरीबन 78,000 है, इसके अलावा 65,000 अगस्त के महीने में है। लेकिन मसला ये है कि जो रिपोर्ट ये जो चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम है वही इदारे कर रहे हैं, वही 10 डिस्कोज कर रही हैं। तो इन पर कौन एतबार करेगा कि हमने 71 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए, 72 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। फिर सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक कंपनी नहीं है, 2 नहीं है, 10 की 10 कंपनियों में एक जैसी बहुत गंभीर किस्म की शिकायत। खुद नेपरा जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, वो कहती कि कंपनियां बददियानती के में मुलव्वस है इस हवाले से। तो इसमें नेपरा के ऊपर भी सवाल है कि जुलाई अगस्त में डेफिनेटली नेपरा के ऊपर भी सवाल है क्योंकि कितने रोबस्ट हो जाते हैं सार्फिन के पीछे भागने के लिए जब लगता है कि इस तरह कोई दो नंबरी हो रही है और चोरी हो रही है बिजली की। ये बताएं आवाम को, ज़रा हम चाहते हैं कि आप समझाएं कि ये ओवर बिलिंग वाला मामला मीटर रीडिंग कब होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जी आपके घर मीटर रीडिंग के लिए नहीं आए तो आप कहाँ कॉल करें, किसको कंप्लेन करें कि जी आके करें, वरना तो फिर ये ओवर बिलिंग होगी। और अपना बिल जो आता है उसमें कैसे चेक करें कि 30 दिन का बिल नहीं है, ये कुछ समझा दें। देखिए जो हमारा जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट वो नेपरा में हो, अगरचे वहाँ पर मौजूद है, इसके साथ तमाम कंपनियों में मौजूद है, बिल के ऊपर नंबर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है कि आप कॉल कर लें, हम खुद ट्राई कर लें कि इलेक्ट्रिक में भी आपने ट्राई करके देखी होगी, मुझे एग्जैक्टली वहाँ की पिक्चर नहीं मालूम, आपको ज़्यादा मालूम होगी
पहली तो बात यह है कि सारफ का नंबर ही उठाया नहीं जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक में कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट काफ़ी मुतहर्रिक है, ऑल्दो वो रिस्पॉन्ड करते हैं शिकायत करें जी। तो दूसरी बात यह है कि जो आपका जो कंज्यूमर है, हर कंज्यूमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपने बिल को उससे मैच करे कि मेरा 30 दिनों का था, 31 का था, 32 का था, 33 का था। तो जाहिर है कि जब आप रीडिंग 31 दिनों पे जाएंगे, 32 दिनों पे जाएंगे, तो आप अगले स्लैब में चले जाएंगे, आपका रेट बढ़ जाएगा। तो उससे बड़ा नुकसान सबसे ये होगा कि एक तो आपको उसका रेट ज़्यादा लगेगा, जब जितने दिन ज़्यादा होंगे बिल ज़्यादा होगा, उसमें 18% उसके ऊपर GST लग जाएगा। तो एक भारी रकम जो है वो सार्फिन को देनी पड़ेगी। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट नेपरा ने मुरतब की है, इसका भी अगर हम माजी को देखें को बड़ी इस हवाले से पेशरफ्त हमें तो नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि हमने कंपनी को बुलाया, उनकी हमने सरजनिश की, उनको हमने जुर्माना किया। जो जुर्माना होगा वो भी आपको जब हेयरिंग होगी टैरिफ में ला के फिर कंज्यूमर ही देगा। तो सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। इस हवाले से वजारत पावर को और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए। जी अच्छा, जल्दी से ये बता दें कि आवाम को ये पैसे अगर उन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं, रीइंबर्स होंगे, वापस मिलेंगे, या इसका कोई तरीका है या कि बस नहीं? गए? देखें, यहाँ तक तो नेपरा की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि पैसे इनको वापस किए जाएं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि सारफ की जेब से जो निकल जाएं, जो सरकारी खजाने में पैसे चले जाएं, वो कभी पैसे वापस नहीं आए। तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही क्या? मतलब थैंक यू सो मच बाय द वे सैफ रहमान हमसे बात करने का, लेकिन सवाल फिर वापस यही उठता है कि इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मकसद है कि यहाँ कंप्लेन भी की जाए, वो प्रूव भी हो जाए कि गलत किया गया था, वो आगे एडजस्ट करें ना फिर बिलों में, उसको फिर करें, आप वापस करें, किसी कोई तरीकेकार तो बनाना है। मतलब तो वर्क ऑन कोई दैट। करोड़ों अरबों रुपए गलती नहीं, वो हो गए, लेकिन अब हम रख लेंगे अब ना, हम वापस कैसे नहीं कर करेंगे। सकते हैं? ये इमेजिन। और मान भी गए कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन नाउ व्हाट, डील विद इट। सैफ वैसे हमारे साथ हैं, सैफ बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी। देखिए, मतलब आप एक उम्मीद के सहारे तो जी सकते हैं। हमने बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, PTI के दौर में बहुत ज़्यादा गैस के बिल आए थे। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि सार्फिन से अरबों रुपए अजाफी लिए गए हैं, वापस किए जाएं। आज तक सार्फिन को गैस के पैसे वापस नहीं हुए। तो वही मतलब हुकूमत जो है वो पैसे जब चले जाते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट हमने माजी में देखी नहीं है कि सार्फिन को वो पैसे वापस आएँ। हमने जो एडजस्टमेंट वैसे देखी है ना, आपको पता ही है कि फ्यूल एडजस्टमेंट हो जाती है, 3-3 महीने तक लेके जाते हैं, फिर अभी टैरिफ बढ़ा है उसकी एडजस्टमेंट, हर चीज एडजस्ट करते हैं, जबरदस्त लेने के लिए तरीका आता है एडजस्ट करने का, लेकिन जब वापस देने हो किसी तो को वो तो फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही मेरा ख्याल। हाथ पैर देखिए, फूल जाते हैं उसके बाद। एडजस्टमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह कल एक 3 रुपये 7 पैसे का इजाफा हुआ, सूरत हाल ये है कि इस एडजस्टमेंट के ऊपर जो माहाना एडजस्टमेंट हर महीने होती है, तो जब इसकी हेयरिंग भी होती है तो हमने, मैं बगैर नाम लिए, कुछ हमने मेंबरान नेपरा के भी ऐसे देखे हैं, जब वो हेयरिंग के लिए आते हैं ना तो वो पूछते हैं जी किस महीने की हम अभी एडजस्टमेंट होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 रुपये 7 पैसे की जो एडजस्टमेंट है, इसका जो इम्पैक्ट है ये तकरीबन 40 अरब रुपए बनना है। तो हमने देखा कि जो अथॉरिटी है वो भी ज़्यादा विजिलेंट नहीं है। रिपोर्ट आ जाना, रिपोर्ट मुरतब कर देना, ऐसे कोई हुआ, विजिलेंट वैसे नहीं हुआ। है। आवाम है ना, इनकी जेबों से पैसे निकालते रहेंगे। थैंक यू सैफ रहमान विद अस। आप हमें प्लीज़ लिख के बताएं कि आप लोगों का भी ये मसला है। आज पास तक बड़े आपके अच्छे ख्यालात हैं ईयर एंड पे, अच्छे लोग बड़े वाइज हो जाते हैं, आपको पता है, पूरा साल गुजारा होता है ना, तो बड़ी विजडम सी आ जाती है और फिर वो 1 जनवरी को गायब हो जाती है दोबारा। बट एनीवे, कीप राइटिंग इन टू अस। अब एक और इसको मैं किस्सा ही कहूँ, ये किस्सा पता नहीं क्या है, आप खुद ही इसको जज करें। वी हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में खावर मानेका के घरेलू मुलाजिम ने भी कल अपना बयान हौलनाक किस्म का बयान कलमत करवाया। मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से मिलने हमेशा उसी वक्त आते थे जब माशाल्लाह उनके मियाँ घर पे नहीं होते थे। हमने कहा था हम कुछ नहीं बोलेंगे आगे। हाँ, वो और बुशरा कमरे में चले जाते थे। साबिक चेयरमैन PTI ने खावर मानेका के बनी गाला घर में 2015 से आना जाना शुरू किया। 2016-2017 में आना जाना बढ़ गया। खावर मानेका के कहने पर कई बार बानी PTI को घर से निकाला गया। ये तो खैर उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में बता दिया था। और देखा जाए तो घरेलू मुलाजिम ने उन इल्ज़ामात की एक्चुअली तस्दीक की है जो खावर मानेका ने जियो को इंटरव्यू में दिए थे। सुने क्या कहा था उन्होंने।
کے ٹیلی فون کی کالز جو ہیں وہ راتوں میں اور رات کے آخری پہروں میں جا کے ہوا کرتی تھیں، لمبی لمبی. میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بات کرنی دن میں کریں، اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، مرید کو سمجھائیں، جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں. وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی. اور پھر اس کا ہوا کیا کہ انہوں نے فون بدل کر، مثلا یہ جو ان کی ایک سہیلی تھی فرح گوگی، اس نے عمران نیازی کے کہنے پہ ان کو فون بھی دستیاب کیے اور ان کو نمبرز بھی اور مہیا کیے، اور اس وجہ سے ان کے چھپ کے باتیں ہونا شروع ہو گئی. میں نے وہاں سے نوکر کے باہر سے فون پہ اندر بھیجتا تھا کہ یار اندر پتہ کرو فون کیوں نہیں سن رہی. اس سے پتہ لگتا کہ یہ صاحب وہاں پہ تشریف فرمائیں. تو میری اجازت کے بغیر یہ آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن بلکہ میں نے اگر فون کیا تو میں نے فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر اٹینڈ ہو رہا. انہوں نے کہا جی اندر آئے بیٹھے خان صاحب. میں کہا فون اندر لے کے جاؤ. فون اندر لے کے جب گیا تو میں نے بشرا بھی پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم مجھے بتا تو دیا اگر اس نے آنا ہے یا کچھ دیر کے لیے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ہے، میری کم از کم مجھے پتہ تو. اس کے بعد میں نے فون اس کو پکڑایا اس نے. تو اس کو میں نے جذبات میں آ کے، یقین کریں کہ میرے سے بہت زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی. اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا وہ سمجھ جاتا. اور پھر اسی نوکر کو میں نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالو. اس نے گھر سے بھی نکالا. بہت سے سوال ہیں جب یہ انٹرویو دوبارہ سامنے آتا ہے نا کہ مطلب آپ کیا کر رہے تھے اس وقت مانیکا صاحب. لیکن اینی وے بہت سی اور باتیں ہیں. وزیرستان، اچھا عدت میں نکاح کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے شادی سے پہلے تک بشرا بیگم کا چہرہ نہ دیکھنے کا دعویٰ بھی ہر جگہ زیر بحث ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا وہ یہ کہتے تھے چہرہ دیکھنا نہ دیکھنا بتانے کے لیے کہ میں چہرہ تک تو دیکھا نہیں اور اب الزامات دیکھو کہ سوشل کیا آ رہے میڈیا ہیں. پر بھی مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے ماضی کے قریب ترین دوست اور دستراست اون چودھری نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے دعووں کو کھلا جھوٹ قرار دے دیا. اتنے بڑے لیڈر کو ایسے جھوٹ بولتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے. اور ایک یہ پرسنل بات کرتے ہوئے ایک عجیب سا بھی لگتا ہے. 100% یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی ملاقاتیں بھی رہیں اور انہوں نے دیکھا بھی ان کو. اور جیسا کہ آج انہوں نے بیان دیا ہے اس پہ میرا یہ جو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ کافی عجیب سا لگتا ہے مجھے. دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ اتنے قریب وقت گزارا ہو اور آپ کسی کے اتنے بڑے جھوٹ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بے نقاب کرتے ہوئے، اور میں سچ بول رہا ہوں یہ کہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی سچائی نہیں ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کے پہلے مدعی کی جانب سے کیس واپس لینے پر ایسا لگا تھا کہ شاید یہ معاملہ نمٹ جائے گا، لیکن خاور مانیکا کی انٹری نے سابق خاتون اول اور بانی پی ٹی آئی کی نجی زندگی کو ایک بار پھر پبلک میں لا کھڑا کیا ہے. خاور مانیکا اون چودھری مفتی سعید اس کیس میں پہلے ہی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں. کیس کی آئندہ سماعت 8 دسمبر کو ہوگی. سو عرفہ فیروز ہمارے ساتھ موجود. ویسے یہ بہت سے جو فریق ہیں نا، خاص طور پہ ابھی اون چودھری کا بھی یہ کہنا کہ کتنے ہم قریب تھے اور اب یہ کہنا پڑ رہا ہے، تو نہ کہیں. مطلب جب آپ قریب تھے تو آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو یہ سب کچھ تب بھی ہو رہا تھا. یہ عجیب سی بات ہے نا. پورے پاکستان میں کس کو پتہ نہیں تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، خاور مانیکا ہمسیلف وہ اس وقت کہتے رہتے تھے کہ جی یہ تو بڑی پاک ہے، تو یہ فلانا، یہ عمران خان، یہ آج ان سارے کیوں بول رہے ہیں؟ تو لہٰذا تھوڑا سا کیس انسانوں پہ بھی بنتا ہے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا آپ جھوٹ بول رہے ہو. قندیل بلوچ اگر آج زندہ ہوتی نا تو آدھا معاملہ تو اسی نے بتا دیا تھا سب کو، جب کسی کو کان خبر نہیں تھی. پوری قوم لگتا ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جس نے پہلے یہی گواہیاں ان کی دیتے تھے، آج یہی الٹ گئے ہیں. تو ہم آپ کو کیا پہلے مانتے ہیں یا اب آپ جھوٹ؟ اب واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ خیر اینی وے عرفہ فیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفہ بتائیے گا، مطلب اس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا نکاح غیر شرعی ہے یا ان کے تعلقات غیر شرعی تھے؟ what is anybody trying to prove here? عرفہ آواز آ رہی ہے؟ We'll try to connect with Arfa is waiting for us. But we really would like to talk to our correspondent because ادھر ہم بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ کے اسپیکولیٹو باتیں ہی کریں گے because یہ بڑا ہی جس طرح یہ اون چودھری ابھی کہہ رہے تھے کہ نا بڑا مشکل ہے یہ بات کرنا. آپ امیجن کریں کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے یہ بات کرنا because ہم بات کر it's a very awkward thing to talk about. عرفہ آپ بتا دیں کہ یہاں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا نکاح غیر شرعی ہے یا ان کے غیر what is going on here؟ پلیز آپ بتائیں، خود ہی بتائیں. دیکھیں
عبداللہ یہ کیس ایک ذاتی نوعیت کا ہے اور اس پر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو غیر اخلاقی ہیں, جو آن ایئر نہیں ہو پاتی اور جو ہم رپورٹ نہیں کر پاتے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو چیدہ اور سمرائز کر کے اس کیس کے بارے میں بتاؤں گا. یہی کیس پہلے غیر شرعی نکاح کیس ایک محمد حنیف نامی اسلام آباد کا شہری تھا, اس نے دائر کیا تھا اور وہ 496A کے تحت جو وہ دائر ہوا تھا, یعنی کہ ایک فراڈ پر مبنی شادی کی گئی تھی. اس کی بنیاد پر بنا کر اس کیس کو دائر کیا گیا تھا. اس پہ گواہان کے بیان بھی ریکارڈ ہوئے تھے. مفتی سعید اور جو اون چودھری تھے انہوں نے اس پہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا تھا, لیکن وہ ڈیو ٹو ان نون ریزنز اس کیس کو واپس کر دیا گیا تھا. محمد حنیف نامی جو شہری تھا, درخواست گزار تھا, اس نے واپس لے لیا تھا. لیکن فوراً ہی بعد اسی ہفتے خاور مانیکا صاحب نے جو ہے اس کیس کو دوبارہ دائر کیا اور ایک نئی دفعہ کے تحت دائر کیا, وچ واز 496B. 496B جو ہے وہ فورنیکیشن ہے اور یہ ایک الگ دفعہ ہے. اس میں 5 سال کی جو ہے وہ اس میں قید ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے وہ ایک نیا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے, اون چودھری اور مفتی سعید نے تو اس میں بیان اپنے ریکارڈ کیا ہے اور ان کا وہی بیان تھا کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ 1 جنوری 2018 سے قبل جو ہے وہ نکاح کروا دیا جائے بشرا بی بی کے ساتھ تاکہ میں وزیر اعظم جو ہے بن سکوں. پیشن گوئی کی ہوئی تھی اور وہ ملاقاتیں کرتے تھے, وہی بیان تھا. لیکن جو محمد لطیف کا جو بیان ہے, جو سرونٹ ہے خاور مانیکا کے ساتھ جو کرتا تھا, ان کے گھر میں جو کام کرتا تھا, اس کے بیان پر مبنی یہ ایکچولی کیس اب رن کرے گا. 496B جو سیکشن ہے اس کا جو بیان ہے وہ اس پر سارا یہ کیس اب ہوگا. اور محمد لطیف کا جو بیان تھا وہ بہت ہی زیادہ ایک غیر اخلاقی تھا, وہ آن ایئر بھی ہونے کے قابل نہیں تھا. لیکن کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کا آنا جانا جو ہے 2015-16 سے لگا رہتا تھا. خاور مانیکا کے گھر وہ آتے تھے, خاور مانیکا جب نہیں ہوتے تھے گھر پہ تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی آتے تھے, بشرا بی بی سے ملاقات کرتے تھے. زلفی بخاری بھی ان کے ساتھ جو ہوتے تھے, کمرے میں وہ چلے جاتے تھے. میں جب اس کمرے میں جاتا تھا تو مجھے وہ گالیاں دے کر اس کمرے سے باہر نکال دیتے تھے. میں خاور مانیکا کو کال کرتا تھا, خاور مانیکا کہتے تھے ان کو نکال دو. میں نے 2-3 بار سابق چیئرمین پی ٹی آئی تو زلفی بخاری کیا ہوتے تھے اس سارے معاملے میں؟ وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے, مطلب گارڈ کی طرح ایکٹ کر رہے تھے, وہ کیا تھا؟ اس کے بیان کی روشنی میں ہم آپ سے چاہ رہے ہیں دیکھیں اس پہ اون چودھری کا بیان اون چودھری کا بیان اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے اور مفتی سعید نے کہا تھا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے. جب بھی وہ آتے تھے بنی گالا میں, جو خاور مانیکا کا گھر بنی گالا میں تھا, سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی گھر جو ہے وہ 10 منٹ کے فاصلے پر جو تھا دونوں کا گھر, تو وہ آتے تھے. ایون کہ وہ رات کو بھی آتے تھے, 3 سے 4 گھنٹے وہ وہاں ہوتے تھے. اور زلفی بخاری جو ہے وہ کبھی کبھی ان کے ساتھ آتے تھے, کبھی کبھی نہیں آتے تھے. اون چودھری اپنے بقول جو وہ ان کے ہے, اون چودھری کہتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھی جاتا تھا, زلفی بخاری بھی ہمراہ ہوتے تھے, لیکن کبھی کبھی جو میں نہیں بھی جاتا تھا. اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی اکیلے بھی اس خاور مانیکا کے گھر جاتے تھے. اور جو اون چودھری کا بیان زلفی بخاری کے حوالے سے یہ ہے کہ زلفی بخاری بطور گواہ جو ہے وہ پیش ہوئے تھے. اور اس میں اوکے عرفہ, آئی تھنک ہم اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں ابھی سو فار, اتنی ڈیٹیل کافی ہے. لیکن اٹ سیمز لائک یہ جو سرونٹ ہے محمد لطیف, ہی از دا اونلی آئی وٹنس اکاؤنٹ اور واٹ ایور, بیکاز وہ کافی ڈیٹیل دے رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل دے رہا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے, دیگر جگہوں پہ موجود ہے تمام تفصیل اس کیس کی. اچھا جی, آگے بڑھیں. سوال اٹھتے ہیں مطلب اس کہانی کے حوالے سے, خاص طور پہ مانیکا صاحب پہ, کہ آپ کیا کر رہے تھے اس What were you doing? And you know, اس کا ایک اور پہلو, انسانی پہلو یہ ہے کہ اس کپل کے, خاور مانیکا اور بشرا پنکی کے 5 بچے ہیں. And you know, خیر, سو ابھی ہم آگے بڑھیں گے. بیس بال کی ہم بات کریں گے. کیوں بھائی؟ ہم تازہ امریکہ سے آئے ہیں, ہم بیس بال کی بات کریں گے. یہ ریزن ہے کیونکہ چلو وہ بات سے ہم نے اتنی بات موڑی کہ یہ نہیں کوئی کرکٹ ہاکی کی بات کریں, ہم بیس بال پہ جا رہے ہیں. بتاؤ. ایسی بات نہیں ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انہوں نے اچانک ہی انہیں خیال آیا ہے کہ مطلب اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بیس بال میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی مستقبل ہے, تو ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے بیٹھ کے سب مل کے. اور پھر جب ہمیں موقع ملتا ہے نا, تو دین وی وانٹ ٹو ٹیپ انٹو ادر اسپورٹس اینڈ ایونیوز جہاں پاکستانی جو ہیں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. سو obviously پاکستان میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کوئی کلچر نہیں ہے, نہ ہمارا نام کوئی دنیا میں بیس بال ٹیموں میں آتا ہے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کوئی نہیں آتا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پتلا ہے. چائنیز تائپے میں جاری ایشین بیس بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے بطور ٹیم کوئی تاریخی فتح تو حاصل نہیں کی, لیکن مشرف اور امان خان 2 نوجوان ہیں جنہوں نے انڈیویجول بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے, اور یہ نوجوان بتا رہے ہیں کہ جلد ہی بیس بال کی دنیا میں پاکستان کا بڑا نام ہوگا. یہ ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ. سب سے پہلے ہم دونوں سے بات کریں گے.
لیکن سب سے پہلے ہمیں امان خان جوائن کر رہے ہیں آل دا وے فرام اسٹیٹس. امان, ہاؤ آر یو؟ ویلکم ٹو جیو پاکستان. امان, ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی پلئنگ دس اسپورٹ as a Pakistani, because most Pakistanis that we know are totally into cricket and they are pretty much and hockey and unaware maybe of how football too. baseball is played. Yes. I'm well, how are you? I mean, to be able to play for Pakistan is a dream. I've always wanted to do in my life. I'm very happy, very, very lucky, and I love doing it. Do you realize, Aman, that in Pakistan, this sport is not very popular? In fact, I wouldn't be wrong in saying that this is really the first time that we are talking about baseball on Pakistani television. Right. I do understand that, but Pakistan baseball has gotten very big in the past years. Mr. Shah has done a great job in spreading the game throughout the world, and Pakistan baseball is making a lot of noise right now, so very excited. That's so exciting to know as well. So Aman, how has been your personal experience? As in, how long have you been a part of this team, this Pakistan baseball team? And you know, you are a diaspora player, but the local talent that you have gotten a chance to meet, what would you say about them? I started playing for Pakistan whenever I was 16 years old. Mr. Shah reached out and he had me on the team. He made me work really hard, and it's paying off right now. Just to, once again, it's awesome to be able to play for it, and I want to, just thank him for allowing me to play. Lovely. And Aman, do you see yourself bringing this sport to Pakistan ever, maybe for a friendly match or just an introductory match or something like that? Of course. I mean, that's a dream come true to be able to come out to Pakistan. I do go to Pakistan, but to be able to come out and spread baseball to the children over there would be amazing. I know cricket is obviously everything in Pakistan. It's just another bat and ball sport. So it would be awesome to be able to spread it even more. So we don't really have batter and bowler in baseball. So would you help us understand what is your role exactly? Are you a pitcher, or what is your role in the team? And you could give a comparison if you follow cricket, maybe you know. Because that would help us understand it better. Yeah. Right. So in baseball, I would be a pitcher, but in cricket terms, it's basically you're the bowler of the game. Mm-hmm. And your batsmen, your hitters, they're the same thing. Those are the guys that will hit off of the pitcher. So it's very similar to cricket. You have, guys catching the ball and it's very similar. Aman, do we have facilities back home in Pakistan? Do we have a facility where you can go and practice baseball? Where do you guys have your camps? Is it here in Pakistan or is it elsewhere? I mean, we do have the grounds, we do have interest in sports, so I'm just thinking what else would we require if we wanted to introduce the sport? Maybe we already have, Aman would tell us. So we have grounds. I've been to the one in Islamabad. I've been there. It's right by the stadium. So we do have grounds out there for a lot of the players to train out of. So I think that once we get even more, the sport will be so much bigger. And how do you see our local talent? You have met, Pakistani boys. You are a diaspora player who play in Pakistan baseball team with you. Do you see a future for them as well? Is the interest growing in Pakistani youth about baseball? Yes, mashallah, they're very, very talented. To be able to see these guys come up and, with the resources they have, they've really been, spreading the game and making national news and international news. They're very talented, all the kids on this team. Wonderful. Well, best of luck, Aman, has and actually done great over the past few True. years. We would love to see you here in Pakistan, and we are hoping that this sport would grow. Thank you. Best of luck. Thank you. ابھی ایک اور پاکستان بیس بال ٹیم کے سٹار مشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, مشرف کے ساتھ ہم اردو میں بات کریں گے. اور مشرف, سب سے پہلے تو ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایک کرکٹ سے نا ہمیں عشق ہے, ایک قومی ایک رومانس ہمیشہ چلتا رہتا ہے, تو آپ نے کرکٹ چھوڑ کے بیس بال چنی, یہ کیسے ہوا؟ ہم بچپن میں کرکٹ میں بہت شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا, اور لیکن ہم نے پھر کرکٹ چھوڑ دیا. ہمارے گاؤں میں خبر شاہ بیس بال اکیڈمی ہم نے جوائن کیا,
اور ہم نے بیس بال سٹارٹ کیا اور اس کے بعد میں نے بیس بال ٹرائل دی تھی اور فخر شاہ وہاں سے آیا, ہم نے سلیکٹ کیا پاکستان ٹیم کے لیے. ہم ابھی اس ٹیم کے بعد ہم نے ابھی ادھر آ گیا تیوان میں ایشین چیمپئن شپ ہو رہا ہے. ہم جاپان کے خلاف اچھی پچنگ کی. اچھا, جتنا ہم سمجھیں بیس بال کھیلنے کے لیے آپ کی اپر باڈی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہونی چاہیے, ٹھیک ٹھاک آپ میں پاور ہونی چاہیے, آپ ہٹر ہوں یا پچر ہوں. اس کے لیے تو کیا مخصوص کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈائٹ وغیرہ ہوتی ہے؟ واٹ از یور روٹین لائک؟ میں تو پچر ہوں, رائٹ ہینڈ پچر ہوں. بال جیسے کرکٹ میں بالر ہوتا ہے, ہم میں سے بیس بال میں پچنگ کرتا ہوں, رائٹ بال پھینکتا ہوں. اور اس کے بعد ہم ٹریننگ میں جائیں گے, سیکنڈ ٹائم ٹریننگ ہوگی بیس بال ٹریننگ. اور اس کے بعد کیمپوں پہ ہم جا رہے ہیں. کیمپوں میں زیادہ سے زیادہ ادھر کیمپ پریکٹس ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم جیم بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد کھانے کا بس کوئی چیز مل جائے, کوئی اچھی چیز ہو, وہ سب کرتا ہوں. اچھا, ساتھ ہم ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کھیل بھی رہے ہیں. اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان کی کوئی خاص سٹینڈنگ نہیں ہے بیس بال میں دنیا میں اگر دیکھا جائے, لیکن کھلاڑی ہمارے آہستہ آہستہ نام بنانے کی کوشش کر ضرور رہے ہیں. محنت ہے اور ایک پیشن ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس اتنا لوکل ٹیلنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے کہ مستقبل میں نمایاں جگہوں پر ہم بھی نظر آئیں اس سپورٹ پہ؟ ہم نے اس کو یہ پیغام دیتے ہو, ہم ادھر تک پہنچ گیا انشاءاللہ. اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور جو جمہوریت والے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی زیادہ بیس بال کھیل لیں گے. اور اس کی بہت اچھے لوگ بھی, بہت تکڑا لوگ بھی ادھر سے. بہت زبردست, بہت بہت شکریہ مشرف خان. یہ بھی ہمارے بیس بال پلیئر ہیں بھائی. یہ تو دو ہمیں ملے ہیں, باقی ہماری پوری ٹیم ہے. آپ میں سے اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو پلیز ہمیں لکھ کے بتائیے گا جیو پاکستان ٹی وی پہ کہ آپ بیس بال کھیلتے ہیں, آپ نے کوئی کیمپ جوائن کیا ہے یا آپ کھیلنا چاہتے ہیں. سو ویل آلسو, اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ دیم ود دی ٹیم ایز ویل. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. آپ کو ایک بات یاد دلا دیں, لگتا ہے ان لوگوں کو خود یہ یاد رہتی ہے کہ سندھ کے سابق وزراء اور ارکان اسمبلی بے شک اب نہ وزیر ہیں اور نہ کابینہ کے ارکان, لیکن ان کی موجیں جو ہے نا وہ پہلے کی طرح بالکل برقرار ہیں. کیونکہ بالکل, تو زیادہ تر اب تک نہ صرف سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں بلکہ کہنے کے باوجود وہ گاڑیاں واپس کرنے سے بھی انکاری ہیں کہ ہم نے دینی نہیں ہے واپس. تو یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. وزراء تو ہیں, ان کی دیکھا دیکھی افسران اور بیوروکریٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں واپس دے رہے, وہ بھی نہیں واپس دے رہے ہیں گاڑیاں. یہ معاملہ ہے, دیگر بہت سے معاملات ہیں. اب سندھ کو بھی ایک نگراں وزیر اطلاعات میسر آ گئے ہیں اور آج ہم انہیں آلموسٹ ہر ہفتے یا ہر مہینے جس کیپیسٹی میں بلاتے ہیں اس کیپیسٹی میں آج نہیں ویلکم کریں گے نگراں وزیر. اور ہمارے سوال بھی اس لیے بدلے سے ہوں گے. نگراں وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, ایک تو آپ نے عہدہ سنبھالا, اس کے لیے مبارک ہو آپ کو شاہ صاحب. لیکن ہماری وہ پرانی والی باتیں اب نہیں ہوں گی, تو اب ذرا ہمیں پہلے تو یہ ایکسپلین کریں. ہلکی تو وہ بھی جاری رہے. اچھا چلیں, ہاں وہ بھی ہوگا, لیکن آج کا یہ ذرا مدعا ہی کچھ آف ہے. یہ کیوں ہمارے جو سارے جن کو گاڑی اسٹیٹ نے, حکومت نے دی ہوتی ہے یوز کرنے کے لیے while they are in their tenure, اس کے بعد وہ اپنی ملکیت سمجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, واپس ہی نہیں دے رہے. میرا خیال ہے جس وقت آپ کی جو بھی ٹینیور ہے ایز اے منسٹر اور ایز اے سیکریٹری, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں سے دفتر سے واپس گھر اپنی گھر کی گاڑی منگا کے جاتے ہیں, ایسے بھی تھے بہت کم. ہاں, تو یہ بالکل غلط ہے. مجھے تو ابھی 2 روز ہوئے ہیں اور میں نے خط سارے وزیروں کو بھی لکھا ہے کہ آپ کی تو پرسنل ساروں سے دوستی بھی ہے, آپ تو فون پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گاڑی واپس کر دو. میرا, اور میں تو آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے 2016 کی ایک اٹارہ سی گاڑی ملی ہے, ویسے منسٹر کو نہیں ملنی چاہیے. اور مجھے پتہ چلا بہت ساری نئی گاڑیاں ہیں, لیکن وہ obviously یوز کر رہے ہیں لوگ, کہیں ہیں. تو میں چونکہ اب پورے سندھ میں ٹریول کروں گا, میرے پاس منارٹی بھی ہے اور سوشل پروٹیکشن میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ بھی ہے جو بظاہر بالکل نہ ہونے والی منسٹریاں ہیں, وہیں سے کچھ نیک نامی کمائی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے مجھے ٹریول کرنا پڑے گا, تو پھر ذاتی گاڑی استعمال. لیکن آپ کوئی ہائی ہینڈڈ اپروچ رکھیں گے, کیونکہ گاڑی کیسے کوئی یہ چلا سکتا ہے؟ میں صرف گاڑی پہ نہیں رکھ رہا ہوں, میں نے آتے ہی ایک
مسلسل پہلے تو اپنی منسٹری کی آپ کو پتہ ہماری منسٹری کے بھی بہت شعرے ہیں انفارمیشن کے، تو اس کی افسروں کو بلانا شروع کیا ہے اور فائلیں منگوانی شروع کی ہیں، اور اس کی پالیسی کیا ہے، اشتہار جو جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، آئندہ خرچ کریں گے تو کتنا میرٹ پہ ہے، کیا میرٹ پہ نہیں ہے وہ۔ اس کے علاوہ میں نے خط لکھا ہے اپنے سارے کولیگ منسٹرز کو کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سندھ کا نظر آنا چاہیے، تو آپ بتائیں اگر آپ پبلک انٹرسٹ کے کیا کیا انیشیٹو آپ لے رہے ہیں۔ وہ ایک خط لکھا ہے، اور میں نے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بہت ساری منسٹریاں آپ کے پاس ہیں تو ان کا کوئی مانیٹرنگ کا یا سپرویژن کا سسٹم نہیں، تو وہ بھی میں نے پرنسپل سیکرٹری سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک خط لکھیں ان سارے سیکریٹریوں کو جن کا کوئی وزیر ہی نہیں ہے، تو وہ بھی مزے میں، تو سی ایم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ان کی بھی کارکردگی اور وغیرہ وغیرہ کی مانیٹرنگ میں نے درخواست کی ہے کہ مجھے اس لیے دیں کہ مجھے جواب دینا ہے۔ میں وزیر انفارمیشن کا ہوں لیکن 44-45 منسٹریوں کا جواب دینا ہے، تو سوال تو آپ ہی سے ہوگا۔ نہیں، مجھ سے ہونا چاہیے، اور میں نے پریس کلب گیا تھا سب سے پہلے، 40 سال سے وہ میرا گھر ہے، تو وہاں پہ کسی نے مجھ سے سوال بھی پوچھا، تو میں نے بولا بھائی جو بھی وزیر ذمہ دار ہوگا تو اگر غلط کچھ کر رہا ہوگا اس کی صفائی میں تو بالکل پیش نہیں کروں گا، اس کو میڈیا کے سامنے لے کے آؤں گا کہ یہ جو کام کیا ہے، اور میڈیا کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھے۔ اچھا شاہ صاحب، اب چونکہ بالکل بہت سے اور سوال ہیں، بیکاز یو ہیو ٹو بڑی دیر سے آیا ہوا ہے بھائی، اب مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نگراں کابینہ کا حصہ ہیں، لیکن نگراں حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ جو چیلنجز ایٹ ہینڈ ہیں ان کو تو ایڈریس کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں نگراں کابینہ بڑی متحرک بھی ہے، جیسے کہ اسموک کا ایشو آیا، انہوں نے بہت ریسرچ کی، بہت کام کیا، کچھ اس کے لیے تدارک بھی کر رہے ہیں۔ کراچی بھی ماشاءاللہ آلودہ ترین شہروں میں کبھی نمبر 1 پہ ہوتا ہے، کبھی نمبر 3 پہ ہوتا ہے، کبھی نمبر 4 پہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اٹ از ناٹ ایون اے ٹاپک آف ڈسکشن۔ ہم نے کوئی سی ایم صاحب کی طرف سے بیان نہیں سنا، کوئی پتہ نہیں انوائرمنٹ کا کوئی وزیر ہے کہ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں معاملہ ایسا۔ انوائرمنٹ انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے، تو ظاہر ہے وہ بزی ہیں شاید۔ لیکن یہ تو بڑی غور فوٹنگ پہ کچھ ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو ہر کسی کو افیکٹ کرتا ہے۔ بات تو کریں۔ دیکھیے یہ آپ اور ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ چند برسوں سے اچانک کراچی کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خراب سے خراب، پہلے صرف لاہور ہوتا تھا، کراچی سے بعد میں آنا شروع ہوا، گیا ہے، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے، ایک دو نہیں بے شمار۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے سارے پارک ختم کر دیے ہیں، ان کی جگہ بلڈنگیں بن گئی ہیں، ہم نے کوئی اوپن اسپیس اس شہر میں نہیں چھوڑی، ہم نے مینگرووز جو 50,000 ہیکٹر پہ ہیں یہ 60,000 پہ ہوتے تھے، اور اربنائزیشن اور قبضے اور مختلف طریقوں سے اس میں کمی کی ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا واحد میگا پولس ہے جس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس میرا خیال ہے 10 لاکھ کاریں، 40 لاکھ موٹر سائیکل اور 4,000 ساڑھے 4,000 دھواں دینے والی بسیں چلتی ہیں۔ کل میں نے سیکٹری ٹرانسپورٹ کو بھی فون کیا، وہ بہت اچھے افسر ہیں۔ اچھا بائی دی وے سوری، لیکن آپ جب یہ 10 لاکھ گاڑیوں میں نا میں تھوڑی سی گھوم گئی تھی کہ جو فگرز ہیں جو کہ یہی ہیں، نہیں یہ فگر سب غلط ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ روڈیں تو ہمارے پاس ٹھیک ہیں نہیں، میں آپ سے عرض تو کرتا آئی ہوں ایم نا، جسٹ تھنکنگ ہمارا تو انفراسٹرکچر بھی آف ہے۔ کل میں گلستان جوہر ایوان جوش کے افتتاح کے لیے گیا تھا، میرے دل کے قریب ہے، 1.5 گھنٹہ مجھے لگا تھا کیونکہ وہ میٹرو کے لیے روڈ ساری کھدی ہوئی ہے۔ تو پہلے ہم پولوشن پہ 1 منٹ بات کرتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈسٹریل پولوشن، آپ کو پتہ ہے یہاں فارما کا ویسٹ بھی آتا ہے ندیوں میں، یہاں پہ جو لیدر فیکٹریز ہیں اس کا بھی آتا ہے، ہمارے پاس جو ہیوی ٹریفک ہے اس کا سب سے زیادہ ہے، ٹرک اور بسز، پھر جتنے انڈسٹریل زون ہیں اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو اس میں کورنگی میں یا سائٹ میں آپ کو بہت ہیوی ملے گا، وہ ریزن ہے۔ پھر ہمارا کچرا سارے کا سارا اٹھتا نہیں ہے تو وہ ہوا میں گردش کرتا رہتا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ پھر ہم نے شہر جو کھود کے ڈالا ہوا ہے، روڈوں کے ساتھ ساتھ مٹی اور ڈسٹ، وہ بھی ہوا میں جا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے نا، آپ کا بڑھ جاتا ہے ہیومیڈیٹی، تو گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ سی بریز کی وجہ سے کافی کام حکومت کا سی بریز کر دیتی ہیں، اور لائٹ ہوتی ہے ہوا
تو وہ اڑ کے کہیں آگے نکل جاتا ہے. پھر یہاں پہ ابھی تک کول اور لکڑی جلتی ہے بہت سارے علاقوں میں, اور پھر اسٹوو بھی استعمال ہوتے ہیں, گیس نہیں آتی. پھر ایئر کنڈیشنر کی جو گیس ہے, شاہ صاحب, I want to point out here کہ اکثر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کسی نئے وزیر سے یا کچھ, تو ہم پھر ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے ہیں. آپ تو ہیں ہی ادھر کے, تو ایٹ لیسٹ یو نو آل دا پرابلمز آپ فیس کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. اب ٹائم کم ہے کیونکہ آبویسلی الیکشنز بھی سر پہ آگے. ایکچولی کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ مطلب اگر واقعی کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کریں تو کس چیز پہ کریں گے اور کیا چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, مطلب یہ کوئی لاہور والے کوئی سارا ٹی وی پہ 24 گھنٹے نظر آتے رہیں, کوئی میجر ایئر کوالٹی انڈیکس میں وہ تبدیلی نہیں لا سکے. پھر انہوں نے باہر سے وہ منگوائے کہ ایکسپرٹ منگائے اور کہ ہم مصنوعی بارشیں کرائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب تک بنیادی فیکٹرز کو آپ تبدیل نہیں کریں گے اس کا کوئی شارٹ ٹرم ایفیکٹ نہیں ہے. میں آپ کو جو ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا تھا وہ میں یہ تھا کہ میں نے اسد ضامن سے پوچھا کہ ایک زمانے میں ہم لوگ اپنی گاڑیاں لے کے جاتے تھے, وہ جو آغا خان کو ساری زمین مل گئی ہے وہاں پر ساری بسیں اور گاڑیاں اور رکشے جمع ہوتے تھے اور چیک ہوتے تھے اور ان کو ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ملتا تھا آفٹر ایوری 6 months. تو میں نے کل ان سے پوچھا, اسی کے بعد جب مجھے میسیج عرفان نے کیا کہ ہم پولوشن پہ بات کریں گے, تو میں نے کہا میں سیکرٹری انوائرمنٹ سے بھی بات کروں, ان سے پوچھوں. تو انہوں نے کہا کہ زمانہ ہوا یہ فٹنس کا جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں جی. تو اسد کے جو ہیں ان کے پاس کچھ تجاویز ہیں جو کل مجھے رات کو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی ہیں, اگلی کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. وہ آپ رکھیں گے. ایک اور سوال, ایک جملہ بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب یہ کام نہیں کر سکتی ایک منیمم فی کے ساتھ, اس کو پرائیویٹائز ہم کر دیں اور تمام گاڑیوں کی فٹنس جو ہے آٹومیٹڈ سسٹم ہو کہ اس میں آپ نے ڈالا, اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکل جائے جو تھا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. میرا خیال ہے ورکشاپس کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے, جو شو رومز ہوتے ہیں ان کے جو مینٹیننس ہے. اچھا, ایک سوال آیا ہمارے پاس ٹویٹر پہ کہ بھائی یہ جو کھدی ہوئی ہیں سڑکیں جن کا آپ نے بھی تذکرہ کیا اور مہینوں سے کھدی ہوئی ہیں, ان کے ٹھیکیداروں سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیا ہے. جیسا کہ ناگن سے نیپا پرانی سبزی منڈی کا جو علاقہ ہے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, گاڑیاں گزرتی ہیں. کراچی یونیورسٹی میں بھی ہے مسئلہ. تو آپ کوئی پوچھے گا ان کے ٹھیکیداروں سے؟ جیل چرنگی سے نیپا ہے, جیل چرنگی سے نہیں, وہ بہت ساری ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں منڈے کو چارج لیا ہے اور پھر کل سی ایم صاحب نہیں تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری سے ڈیٹیل میں میٹنگ کی ہے, یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں اور آج رات کو وہ آ رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ پرائرٹی نمبر 1 پہ سب سے پہلے ایک میرا اوپن ٹائم میرا رکھیں, کیونکہ میں ہر جگہ پہ اب مطلب انٹرفیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ لینا چاہ رہا ہوں. تو اس سے پہلے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا مجھے کانسنٹ چاہیے, کیونکہ جب آئی ایم اکاؤنٹیبل آن بیہاف آف گورنمنٹ آف سندھ, سو آئی شوڈ نو دا ایکچوئل پوزیشن. پھر اگر کچھ چھوٹے, اچھا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہوما, اس کا بھی مسئلہ تھا کوارڈینیشن کا. تو میں تو زیادہ کام انفارمیشن کے مقابلے میں کوارڈینیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ٹیزنگ پرابلم ہے, جو خواہ روڈیں کھدی ہوئی ہیں بند نہیں ہو رہی ہیں, اس کو ہم ریزالو کر لیں. شاہ صاحب, اب چونکہ obviously اب آپ کی پوزیشن وہ ہو گئی ہے کہ جہاں آپ جواب دہ ہوں گے, اب ہم نے ساری پرابلمز ڈسکس کر لی ہیں, اگلی نشست میں ہم پھر آپ سے ذرا سوال. لیکن آپ مجھے پہلے سے 2-3 دن پہلے سے میسج کر دیں جی ہم ان ایشوز پہ بات کریں تاکہ you also do your homework. اور ابھی تو you have recently like taken an oath اور سی ایم صاحب بھی آپ سے, اور مجھے تو مبارکباد دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کو پتا میں اچھا آدمی ہوں. شاہ صاحب اسی لیے تو بڑے کھلی ماحول میں ہم نے آپ سے بات کی ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والے میسی کے لیے ایک اور اعزاز یہ ہے کہ امریکن میگزین ٹائم نے ارجنٹینا کے فٹ بال سٹار لائنل میسی کو سال کا بہترین کھلاڑی قرار دیا ہے آف کورس, اور میگزین کے کور پر میسی کی تصویر جو ہے وہ بھی پرنٹ ہوئی ہے. ورلڈ کپ اور امریکی کلب انٹر میامی میں شاندار پرفارمنس پر ایتھلیٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ انہیں ملا ہے. اور کس کو مل سکتا تھا, انہیں کو ملنا تھا. مطلب ان کے پاس کتنے ایوارڈز ہو چکے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے ارجنٹینینز کا تعارف جب وہ ملتے ہیں نا دنیا کے دیگر لوگوں سے, تو میسی ارجنٹینا میسی وہ یہی کہتے ہیں. ہاں وہ سیم ٹو سیم ہوتا ہے. بائی دی وے ایک زمانے میں ہمارا ہوتا تھا پاکستان بے نظیر بھٹو, لٹرلی لوگ جو پاکستان کو اس طرح جانتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کا ذکر ہوتا تھا. اچھا جی, یہ ٹک ٹاک جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, کیونکہ ایک اور ٹک ٹاک بناتے بناتے گولی لگنے سے ہمارا ایک اور نوجوان, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے.
ہاں بٹ کیوں اتنی بیوقوفیاں ہو رہی ہیں, لیکن بچے کر رہے ہیں, یا بچے بھی نہیں ہیں اتنے, ینگسٹرز بھی نہیں ہیں, ینگسٹرز سے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہی ہیں, لیکن دس از another case that has come to light. بھائی یہ واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا ہے, یہ کوئی پاکستان میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی نوجوانوں کو اسی طرح کے واقعات میں ان کی جانیں جا چکی ہیں. پچھلے سال 28 جنوری 2022 کو حیدرآباد ہی میں ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہوئے 9 عمر لڑکی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی تھی. افسوسناک بات یہ نوجوانوں میں اسلحے کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے کا جان لیوا شوق جو ہے وہ کم لینا ہونے کا. یہ شو بازیاں ہی ہوتی ہیں, سوری یہ اب آپ اس کو ٹک ٹاک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ پہلے یہ شودیاں ہی کہلائی جاتی تھیں. ہمارے کورسپونڈنٹ علی نعیم ہمارے ساتھ ہیں. علی نعیم کیا ایگزیکٹلی ہوا, ہاں اس کے ذرا کیسے موت واقع ہوئی نوجوان کی؟ جی بالکل 27 اور 28 نومبر کی درمیانی شب کا یہ واقعہ ہے, جب جواد میمن نامی لڑکا اپنے دوست مزمل کی گھر کی چھت کے اوپر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا, اور اس ویڈیو بنانے کے دوران جواد میمن کے ہاتھ میں جو ریپیٹر تھی اس سے فائر ہوا, جس سے جواد میمن شدید زخمی ہو گیا. سول اسپتال فوری طور پر منتقل کیا گیا, جہاں وہ 6 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 4 دسمبر کی رات کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. نوجوان اس ویڈیو میں دکھانا کیا چاہ رہا تھا, اگر بات یہ کی جائے تو زیادہ تر ٹک ٹاکرز جو ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ ٹین ایج ہوتے ہیں, اور ویپنز کی جو نمائش ہوتی ہے وہ دکھانے میں زیادہ دلچسپی بھی رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر انہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر لائکس آئیں گے. پولیس کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ نوجوان بھی ریپیٹر لے کر شو آف کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ٹین ایج تھا, اور اسی دوران اس سے جو ہے وہ ریپیٹر چل گئی اور اس کی زد میں آ کر وہ شدید زخمی ہوا اور اب اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. ٹریجکلی ہم پورے ملک سے ہی سن رہے ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ حیدرآباد اور گرد و نواح سے یہ اکثر ایسی خبریں آتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اسلحہ انہیں کہاں سے مل رہا ہوتا ہے, اور یہ پیرنٹس ان کو منع نہیں کرتے, مطلب کوئی زیادہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے, بیکاز یہاں سے بہت ایسی خبریں آتی ہیں. میں یہ ہے کہ جو اسلحہ بچہ یوز کرتا ہے وہ زیادہ تر لائسنس یافتہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے اپنے گھر سے جو اسلحہ اٹھایا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے والدین کی پرمیشن سے نہیں اٹھایا ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا پورشن تھا, کیا والدین اپنے بچوں کو نہیں روکتے, تو ظاہر سی بات ہے کون سے والدین ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو نہ روکیں, لیکن چونکہ یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو والدین کی مرضی کے بغیر, منشا کے بغیر چھپ کے یہ اسلحہ نکالتے بھی ہیں, اور اس کی اپنے آپ کو اپنے اسلحے کی نمائش کرنے کے لیے, زیادہ لائکس حاصل کرنے کے لیے, اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے چھپ کر ہی اسلحے کو لے کر آتے ہیں کیمرے کے سامنے, اور اس طرح کے انسیڈنٹ رونما ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی نالج میں علی نعیم, اوکے دیٹس انف, بہت شکریہ. یہ کچھ لائکس کے لیے یہ بچے جو ہے نا یہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, مطلب they don't even realize such a useless thing to do. ویسے اگر دیکھا جائے پتہ ہے کیا, صرف ہمارا قصور ہے. مطلب چند دن پہلے ایک یوٹیوبر جو کہ گنجا ہو گیا وہ ٹرینڈ کر رہا تھا یوٹیوب. یس, اور اتنی خبریں, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے مے بی ٹمورو. سی یو, بائے.